اسرائیل اور حماس میں اگلے ہفتے تک عارضی جنگ بندی کا امکان ہے، صدر بائیڈن۔ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا، ہیومن رائٹس واچ۔ بھارتی وزیراعظم کا نئے خلائی مشن کے لیے خلابازوں کے ناموں کا اعلان۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ صدر جو بائیڈن نے امید ظاہر کی ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی اگلے ہفتے کے اوائل میں نافذ العمل ہو سکتی ہے۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ فریقین کے درمیان معاہدے کے تحت لڑائی میں وقفہ ہوگا اور یرغمالوں کی رہائی بھی ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، امید ہے کہ اگلے پیر تک ہم جنگ بندی کر لیں گے۔ صدر بائیڈن کا یہ تبصرہ نیو یارک میں ایک ٹی وی پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد سامنے آیا ہے۔ خبرساز ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق لڑائی میں 6 ہفتوں کے مجوزہ وقفے میں روزانہ سینکڑوں ٹرکوں کو غزہ میں اشد ضروری امداد پہنچانے کی اجازت دینا بھی شامل ہے۔ مذاکرات کاروں کو رمضان کے آغاز کی ایک غیر سرکاری ڈیڈ لائن کا سامنا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے کیونکہ وہ غزہ کی پٹی کے پریشان حال اور مایوس لوگوں کو فوری طور پر درکار امداد فراہم کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ حقوق انسانی کے گروپ کی جانب سے اس الزام سے 1 ماہ پہلے دی ہیگ میں اقوام متحدہ کی عدالت نے اسرائیل کو ایک بڑے فیصلے میں حکم دیا تھا کہ وہ جنگ کی شدت میں کمی لا کر اسے اعتدال پر رکھے۔ جنوبی افریقہ کی پٹیشن پر اپنے ابتدائی حکم میں عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ اموات، تباہی اور نسل کشی کی کسی بھی قسم کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ اس پٹیشن میں اسرائیل پر نسل کشی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اسرائیل اپنے خلاف الزامات کی سختی سے تردید کرتا ہے اور اس بات کی بھی تردید کرتا ہے کہ وہ امداد کو روک رہا ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے لیبنانی سرزمین پر اسرائیلی فوج کے اب تک کے سب سے بڑے حملے کے جواب میں اسرائیل کے فضائی نگرانی کے اڈے پر راکٹوں کی بوچھاڑ کی ہے۔ لیبنان کے ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے پیر کے روز وادی بیکا پر حملہ کیا جس میں حزب اللہ کے کم از کم 2 ارکان مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے اسرائیلی ڈرون کو مار گرائے جانے کے جواب میں اس علاقے میں حزب اللہ کے فضائی دفاع کو نشانہ بنایا تھا۔ بیکا حملوں کے جواب میں حزب اللہ نے پیر کے روز اسرائیل کے زیر کنٹرول گولان کی پہاڑیوں میں ایک اسرائیلی فوجی اسٹیشن پر 60 راکٹ فائر کیے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ روس میں حزب اختلاف کے آنجہانی رہنما الیکسی نولنی کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ ان کی موت سے قبل جرمنی میں قید ایک روسی شخص کے ساتھ ان کے تبادلے کے لیے بات چیت جاری تھی۔ ماریا پیوچیک نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ بات چیت 15 فروری کو آخری مراحل میں تھی۔ ماریا کے مطابق وادیم کراسیکوف کے لیے روس میں قید نولنی اور 2 امریکی شہریوں کا تبادلہ ہونا تھا۔ جرمن حکام نے اس خبر پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے پریس بریفنگ کے دوران اس خبر کی تائید یا تردید نہیں کی۔ Not to comment on the details of our negotiations or the details of our work to try جنوبی کوریا کے میڈیا نے منگل کو وزیر دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا نے یوکرین کے خلاف جنگ کی حمایت کے لیے جولائی سے اب تک اسلحے سے بھرے تقریباً 6700 کنٹینرز روس بھیجے ہیں۔ مقامی میڈیا کے لیے پیر کو بریفنگ میں وزیر شان وونسک نے کہا کہ ان کنٹینرز میں کئی ملین گولے بھیجے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خام مال اور بجلی کی کمی کی وجہ سے شمالی کوریا کے جنگی ساز و سامان کے سینکڑوں کارخانے اپنی صلاحیت کا تقریباً 30% استعمال کر رہے ہیں جبکہ روس کے لیے توپ خانے کے گولے تیار کرنے والے کارخانے مکمل طور پر کام کر رہے ہیں۔ اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے ان خلابازوں کے ناموں کا اعلان کیا جو خلائی مشن گگنیان کا حصہ ہوں گے۔ اس مشن کا مقصد انسانوں کے رہنے کے قابل ایک ایسا خلائی کیپسول تیار کرنا ہے جو 3 رکنی عملے کو 3 روز تک 400 کلومیٹر کے مدار میں لے جا سکے۔ 2035 تک انترکش میں بھارت کا اپنا اسپیس اسٹیشن ہوگا۔ اس مشن کے لیے تقریباً 90.23 بلین بھارتی روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اگرچہ شیڈیول کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ گگنیان 2024 سے پہلے ملک کے اہم خلائی اڈے شری ہری کوٹا سے لانچ کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔